زیب بھائی کو لیتا ہوں لائن پہ، امریکہ سے ہیں یہ۔ جی 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 السلام علیکم زیب علی بھائی، آپ لائیو ہیں، اپنا سوال آپ کر سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد آل محمد نسبیو سڑو۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے علی بھائی کہ جی ہم دوستوں میں نا یہ ایک تھوڑا ایشو بنا ہوا ہے، یقیناً اس کا جواب ہوگا، آپ سے بس جواب طلب کرنا ہے۔ چیپٹر نمبر 37 قرآن کا، سورہ الصفات، اس کی آیت نمبر 12 آپ کو یقیناً یاد ہوگی، بل اجبتا۔ اب جو حذف کی، امام حذف کی جو قرأت ہے اس میں ہم اجبتا پڑھتے ہیں، لیکن جو خلف کی جو قرأت ہے اس میں اجبتو پڑھتے ہیں۔ اب اس اجبتا اور اجبتو میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ یا تو اللہ خود اسٹانش ہو رہا ہے، آپ کو آیت کا وہ پتا ہوگا نا اس کا مطلب کیا ہے، تو میں آپ کو وہ سمجھاتا نہیں۔ اجبتا میں یہ ہے کہ حضور خود اسٹانش ہو رہے ہیں کہ یہ کافر جو ہے یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، اور اجبتو میں آتا ہے کہ اللہ خود اسٹانش ہو رہا ہے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم قرات کو ساری مانتے ہیں، قرات تو اللہ نے جائز کیا، بس ساتھ قراتے ہیں، تو مجھے یہ سمجھا دے کہ جو یہ ڈفرنٹ قرات ہے ان میں مفہوم بھی چینج ہوتا ہے، تو کیا ہم دونوں مفہوم لیں گے؟ اس کا آنسر؟ تو کوئی حرج نہیں میرے بھائی، مفہوم چینج ہو سکتا ہے اس میں، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی سے کریں تو ہمیشہ ہی یاد رکھیں جب بھی کوئی اعتراض ہوتا ہے نا تو اسے اس کی ڈاکٹرن میں دیکھنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر اعتراض تو ان آیات کے اوپر ہے جو ساری قرآن کے اندر کئی مواقع کے اوپر جو عام ہماری قرات ہے قریش کی، امام حفص والی ابن مسعود سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں بھی موجود ہے، جگہ جگہ یہ ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان لوگوں کو معلوم نہیں کیا جو تم میں ایمان والے ہیں اور کون سے منافق ہیں۔ اب تمام لوگوں نے اس کا ترجمہ جو ہے معلوم کیا ہے، چونکہ وہ علم کی بات ہوئی ہے، تو احمد صاحب بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ نے ابھی جانچا نہیں ہے۔ اچھا، باقی لوگ کہتے ہیں کہ وہ الٹیمیٹلی جانچنا ہی بنتا ہے، لیکن چونکہ وہ لفظی ترجمہ یہ ہے تو معلوم سے مراد یہ کہ اللہ نے انہیں باقی لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، چونکہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے نا، لٹریچر کے اندر آپ نے ورڈ بائی ورڈ معاملات کو نہیں دیکھنا ہوتا۔ جب ایک جگہ ڈاکٹرن کلیئر ہے نا سورۃ الانعام کے اندر کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی جو ہے وہ دانا نہیں پھوٹتا اور نہ کوئی پتا گرتا ہے خشکی میں، نہ سمندر کے اندر، مگر وہ اس کے علم سے، یہ ان پرنسپل بات آ گئی۔ اب جو جتنی بھی باقی آیات آئیں گی نا اس کانٹیکسٹ میں کہ یعنی حیران کو، اس طرح تو قرآن میں ہے ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کرم فرمانے والے رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ سوالیہ نشان کر رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ، مجھے تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو اس طرح تو قرآن میں کئی آیات موجود ہیں اسٹیبلش قرات کے اندر بھی، جن میں اگر آپ اس طرح اس کے پیچھے پڑھ جائیں گے تو وہ تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، چونکہ لٹریچر کی زبان میں اپیلنگ انداز ہے، اپیلنگ انداز میں جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا تو اس میں اس طرح کے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں۔ مثلا اس کی میں تعبیر یوں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جیسے سورہ المؤمن میں بھی آتا ہے، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آخرت میں اللہ کے مجرمین کو سزا دی جائے گی نا تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے پوچھے گا کیا تمہیں آج کوفت ہو رہی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں آج ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مجھے اس سے زیادہ کوفت ہوتی تھی جب دنیا میں تمہیں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روگردانی کرتے تھے۔ اچھا، اسی طریقے سے سورہ الاحزاب میں آیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، سورہ الاحزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 57، آیت درود سے اگلی آیت ہے یہ، کہ جو لوگ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور ان کے لیے اللہ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو اب واضح الفاظ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تو اللہ کو تو اذیت نہیں پہنچتی، تو ان ساری چیزوں کی ہم تعویل کرتے ہیں، اس سے مراد اللہ کو ناراض کرتے ہیں۔ اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ والی ناراضگی نہیں ہے جو میری آپ کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خوشی یا ناخوشی اس سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے بندوں سے کہ وہ جنت کمائیں۔ جب وہ بندے اپنا نقصان کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ
اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے ماں والے احساسات ہیں کہ اسے کوئی دکھ پہنچ جاتا ہے کہ میرے بچے جہنم میں کیوں جا رہے ہیں. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ پسند یہ فرماتا ہے کہ لوگ جنت میں جائیں. چونکہ اللہ نے خود ہی اختیار انسان کو دیا ہوا ہے اور اب وہ جہنم کا راستہ اختیار کریں تو وہ انسانوں کا اپنا معاملہ ہے. تو اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں نا ان کی ہم تعویل کرتے ہیں اس اعتبار سے. تو یہ تو قرآن میں صرف یہ نہیں اور بھی ہے جو اسٹیبلش قرات ہے, اس میں بھی کئی ایک باتیں ہیں جن کے ساتھ آپ یہ, جس طرح قرآن میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ بھی انہیں دھوکہ دے گا. اب اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ احمد صاحب ریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے, یہ اللہ کو اپنے گمان میں دھوکہ دیا چاہتے ہیں اور اللہ بھی انہیں غافل کر کے مارے گا. اب یہ اتنا لمبا ان کو ترجمہ کرنا پڑا, حالانکہ لفظی ترجمہ تو یہ نہیں ہے, لیکن بالمفہوم کرنا پڑا کہ لوگ ڈسیو نہ ہو جائیں کہ بھئی اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے. نہیں, کیونکہ دوسری جگہ آیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, انہوں نے اللہ سے مکر کیا, اللہ نے بھی ان سے مکر کیا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. احمد صاحب ریلوی صاحب نے ترجمہ کیا اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی. انہوں نے کہا اگر میں مکر کا ترجمہ مکر کر دوں گا وہ تو اردو والے تو اس کو اللہ کی توہین شمار کر لیں گے, انہوں نے اسے خفیہ تدبیر کر دیا. ٹھیک ہے, تو اس طرح جب ایک زبان دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے میرے بھائی, تو حالات و واقعات کے مطابق اس کو بالمفہوم بیان کیا جاتا ہے. باللفظ اگر آپ بیان کریں گے تو بسا اوقات جو ہے وہ پڑھنے والا جو ہے وہ اپنے زوم میں ڈسیو ہو جائے گا, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں. قرآن تو بالکل اپنے تعلیمات کے اندر واضح ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی زیب بھائی اگلا سوال کر سکتے ہیں آپ. نہیں وہ تھوڑا میں معذرت کے ساتھ علی بھائی, میں آپ نے جو دوسرا سوال ہے اس کا آنسر دیا. اصل میں جو میں پوچھ رہا تھا نا, میں اللہ کے علم پہ سوال نہیں اٹھا رہا, میں پوچھ رہا تھا کہ عجب تو جو ہے, چلے عجب تا جو ہے بھائی اس میں میں نے اس سے آگے کا جواب دے دیا ہے میرے بھائی. آپ نے جو سن کے جو اس میں سے نکالنا تھا اور جو آگے کرنا تھا میں نے تو آگے کا جواب دے دیا, باقی باتیں تو چھوٹی ہوگی. عجب تو ہو یا عجبتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں درست ہیں. میں نے پوری ڈاکٹرن آپ کو کلیئر کیا ہے. ہاں نہیں وہ مجھے پہلے ٹھیک ہے, کلیئر ہو, اوکے. میں اتنا آگے سے جا کے پورے معاملے کو سمجھا رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں زلیخا مرد ہے یا عورت ہے, اس طرح سے نہ کریں. نہیں اصل میں وہ تو ٹھیک ہے والا مسئلہ ہے. وہ سوال پھر یہ نہیں ہونا تھا آپ کا, وہ سوال آپ کا یہ ہونا تھا کہ کیا قرآن کی 7 قرات ہے اور اس طرح قرات میں اختلاف ہے. میں کہہ دیتا ہاں ہے. اب اس کے بعد آپ نے نکالنا تھا نا جو کچھ, وہ میں نے پہلے ہی نکال کے آپ کو جواب دے دیا. اچھا ٹھیک ہے, وہ ہم دونوں لیں گے. ٹھیک ہے, کر دیا. اوکے ٹھیک ہو گیا. ساتھ لیں گے. اوکے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا میں نے آپ کو کھیر پکا کے منہ میں ڈال دیا, آپ کہہ رہے ہیں کیا پک رہا ہے, خدا کے لیے چھوڑیں. چلیں نیکسٹ. اچھا میرا نیکسٹ کوسچن یہ ہے, آپ کا 10 کے برابر سوال ہو گیا. ٹھیک ہے جی, چلیں نیکسٹ. اچھا نیکسٹ کوسچن یہ ہے, نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ میں نے آپ کا جو دوسرا چینل ہے نا فل ویڈیوز والا, جس میں وہ 2-3 گھنٹے کی ایک تو کلپس والا ہے آپ کا مین چینل, دوسرا چینل جو جس میں آپ کی بلو تصویر ہے قرآن پاک کے ساتھ, وہ میں نے تقریباً ساری ویڈیوز جو ہے نا میں نے A to Z میں ٹائم کوڈز بھی لگا لیے ہیں. میں نے اس میں سے جتنے بھی شیطانی سین جو نکلتے ہیں نا میں نے وہ نوٹ کر لیے ہیں ایک پیپر پیڈ پہ. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ سے Q&A سیشن کر سکتا ہوں یہ شیطانی سین نکالنے کا؟ جی آ جائیں جھیلم اکیڈمی میں. میں نیو یارک میں ہوں تو آن لائن کر سکتے ہیں؟ میرا حال ہے میرے بھائی, آپ بے شک جب تک پلانٹ ارتھ پہ موجود ہیں اور آپ کے لیے وہ ایشو ہے تو آپ پاکستان آ جائیں گے. اگر آپ کے لیے ایشو نہیں ہے تو آپ نہیں آئیں گے. لوگ تو اپنا بائی پاس کروانے کے لیے یہاں آ جاتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کے لیے وہ مسئلہ ہوا تو آپ ضرور آئیں گے, اگر مسئلہ نہیں ہوا تو پھر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, ان پرسن اگر میں آ گیا تو آپ مجھے انٹرٹین کریں گے؟ میرے بھائی دنیا کے ہر بندے کو انٹرٹین کرتے ہیں. کوئی آپ اکیلے آتے ہیں, ہر اتوار کو 250-300 بندہ آتا ہے, جو جن میں سے میجورٹی وہ ہے جو زندگی میں آتا ہی ایک دفعہ ہے. سارے لوگ انٹرٹین ہوتے ہیں, کس نے کیا انٹرٹین نہیں ہوں گے. لیکن اس طرح مطلب یہ پہلا تو میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہوا کہ میں نے تو اتنا بریفلی جواب دیا, آپ پھر دوبارہ سے اس طرح نہیں. آپ نے ایک علمی لیول پہ بات کرنی ہے, لہٰذا میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ جب میں علمی بات کروں تو اگلا بندہ اس پیج کے اوپر ہے, وہ دوسری طرف نہ چل پڑے. سوال کرنا ہی آدھا جواب ہوتا ہے. اگر آپ سوال نہ اپنا کلیئر کر سکے نا
پھر آگے جواب تو آگے آ ہی نہیں سکتا. سوال غلط ہو تو جواب تو اس سے بڑا غلط ہو جاتا ہے. صحیح, اوکے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سوال اس طرح نہیں کرنا جو آج آپ جس طریقے سے کر رہے ہیں, یہ والا اس طریقے سے سوال نہیں کرنا. صحیح, اوکے, جزاک اللہ, اللہ حافظ. جزاک اللہ, اللہ حافظ زید بھائی.